السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا یا جب تم اٹھو نماز کی طرف، پس تم دھو لو اپنے منہ اور ہاتھوں کو، الی المرافق یعنی کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم اور ملو تم اپنے سروں کا مسح کرو، اور تم اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں سمیت۔ ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، اگر تمہیں وضو نہیں ہے تو تم کیا کرو کہ وضو کر لو اور اپنے آپ کو پاک کر لو، پاک کر کے پھر نماز کی طرف جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو منہ کو دھو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ پورا بتا دیا قرآن کریم کے اندر۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبٌ فَاطَّهَّرُوا، اور آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جنبی ہے یعنی جنابت کی حالت میں ہے تو پس تم طہارت خوب پاکی حاصل کرو، پاک ہو جاؤ۔ اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، اپنے پورے جسم کو صاف کر لینا چاہیے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، آگے کیا فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو، یعنی یہ اس کے لیے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے تو پانی اس کو تکلیف دیتا ہو تو اس کے لیے آگے والی آیتوں میں کیا حکم ہے؟ یا تم سفر پر ہو، تو سفر پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کو پانی نہ ملے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا تم میں سے کوئی من الغائط خواب پیشانے کے غرض سے کہیں گیا ہو، او لامستم النساء یا تم میں سے کسی نے چھوا ہو اپنی عورتوں کی قربت حاصل کی ہو تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ پیچھے والی جو تھی کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے یا تم میں سے کوئی پیخانہ کی طرف سے واپس آیا یا تم میں سے کسی نے اپنی عورتوں کی قربت حاصل کی تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ پیچھے جو فرمایا تھا کہ اگر کسی کو پانی تکلیف دیتا ہو تو اس کے لیے یا پانی اس کو نہ ملے، پس نہ وہ پائے پانی، اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو پس وہ ارادہ کرے پاک مٹی کا، اور وہ ارادہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیمم کرے پاک مٹی سے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهَكُمْ اور مل لے اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو کیا کرے کہ اس پاک مٹی سے تیمم کر لے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر کہ وہ تنگی کرے، یعنی تم کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تنگی میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے کے لیے اللہ نے تم کو اگر جب پانی نہ ملے یا کوئی مریض ہو تو وہ کیا کرے؟ تیمم کر لیا کرے، پاک مٹی سے پاکی حاصل کرے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے تمہارے لیے کہ تم کو پاک کرے۔ اللہ نے آگے فرما دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک رکھے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے، اپنے فضل کو پورا کرے، اپنے احسان کو پورا کرے، اور تاکہ تم کیا کرو؟ احسان مانو اللہ تعالیٰ کا، تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو احسان کو۔ آگے اللہ نے فرمایا نعمت اللہ علیکم، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، آگے اللہ نے فرمایا کہ احسان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان والا بنایا، تم کو ایمان کی دولت بخشی، اس احسان کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلمان بنایا۔ آگے فرمایا کہ عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا، یعنی جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لانے کے وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو پوری شریعت ہے، اسلام کا طریقہ ہے، ہم اس کے اوپر چلیں گے، تو اس وعدے کو تم یاد کرو اور تم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔
اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، یعنی اللہ نے جو فرمایا تو ہم نے سن لیا اور مان بھی لیا۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اللہ کو مانا، اسلام کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانا، اب اس کے اوپر چلنا بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جہاں پیچھے بتایا کہ ظاہری پاکی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظاہر بھی انسان کا پاک ہونا چاہیے اور انسان کا دل بھی پاک ہونا چاہیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ جملہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے کہ کون صدق نیت سے اللہ کی عبادت اور احکاموں کے اوپر چل رہا ہے اور کون منافقانہ طور پر چل رہا ہے، اور کس کا دل صاف ہے۔